بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے ہی پیارے خوبصورت ماشاءاللہ یہ خواب ہیں۔ خواب اور اس کی تعبیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی۔ آپ ناظرین اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ طویل ویڈیو نہ کریں، خواب اور اس کی تعبیر بتائیں۔ میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرتا ہوں کہ جو لمبے چوڑے خواب ناظرین کے بیان کیے ہوتے ہیں ان میں سے جو اہم بات ہوتی ہے اس کا پہلو رکھ کے اور اس کی تعبیر کر دوں تاکہ ناظرین کو سننے میں سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ نمبر 1، خواب کے اندر قرآن پڑھنا یا اچھی کتاب پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے، اچھائی کی، نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، اچھے کام کرے گا اور زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، خواب کے اندر نماز پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرے گا، نیکی میں زیادہ بڑھے گا اور اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3 ہے خواب کے اندر سجدہ کرنا، سبحان اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ عاجزی کی علامت ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ اور ایک شاعر نے بھی کہا ہے اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جھکا ہوتا ہے وہی سر جو باوقار ہوتا ہے۔ کبھی کسی پھلدار درخت کا نظارہ تو بھی کر لینا، جھکا ہوتا ہے وہی شجر جو پھلدار ہوتا ہے۔ عاجزی کی علامت ہے اور کامیابی کی علامت ہے۔ بندہ سجدے میں جا کے کہتا کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سجدہ کر رہا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا رہا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ بہت بڑے ہیں، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ ہے۔ تو عاجزی کی علامت ہے اور کامیابی کی دلیل ہے انشاءاللہ۔ جو انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا میں اونچا کر دیتا ہے۔ نمبر 4 ہے خواب کے اندر تسبیح پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دل کی صفائی ہے انشاءاللہ۔ میں ترتیب کے ساتھ کچھ خواب جو ہیں نا وہ الگ کر لیتا ہوں، تو اس عنوان سے پھر جو جتنے بھی خواب ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں جو ناظرین کے خواب ہوتے ہیں۔ دل کی صفائی ہے، نیکی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 5 ہے خواب کے اندر اذان سننا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ بندہ انشاءاللہ نیکی کی طرف جائے گا اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے گا جو اذان سنتا ہے اور اذان پڑھتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ بڑا اچھا پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر 6، خواب کے اندر وضو کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پاکیزگی کی علامت ہے اور خوبصورتی کی علامت ہے، صحت والی زندگی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 7، خواب کے اندر مسجد کی طرف جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، وہ اللہ کی رضا حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ وہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے اور گناہ اس کے مٹا دیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کی طرف اندھیرے میں چل کے آتا ہے اللہ اس کے لیے روشنیاں پیدا کر دیں گے، اور جو ایک قدم مسجد کی طرف رکھتا ہے اس پر نیکی ملتی ہے، دوسرا قدم جو اٹھاتا ہے اس پر اس کا گناہ مٹتا ہے، سبحان اللہ۔ تو بڑا اچھا پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر 8 ہے خواب کے اندر حج یا عمرہ کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کی عبادات کو قبول فرمائیں گے اور بڑی بڑی عبادات کرے گا، نیکیاں کرے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا اور اچھائی والے کام کرے گا، یعنی بڑے بڑے کام اللہ اس سے لیں گے۔ بڑا اچھا پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر 9، خواب کے اندر روزہ رکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ بندہ خود پر قابو رکھنے والا ہے اور ایسی نیکی کرنے والا ہے اکثر وہ جانتا ہے اور عرش والا رب جانتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ خود کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، جو بندہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے تو میں اس کو اس کی جزا دیتا ہوں، یعنی روزے کا ثواب اللہ ہی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ خود پہ قابو رکھنے والا انسان ہے انشاءاللہ اور کامیاب ہے۔ نمبر 10، خواب کے اندر دینی درس میں شریک ہونا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ انشاءاللہ وہ نور حاصل کرے گا، روشنی حاصل کرے گا اور لوگوں سے رہنمائی لینے والا انسان ہے اور کامیاب ہوگا، مشورے کے ساتھ چلتا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 11، خواب کے اندر قبرستان جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آخرت کی یاد میں وہ بندہ لگا ہوا ہے اور اللہ اس کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو تاکہ آپ کو اپنی آخرت یاد آئے، موت یاد آئے، اور اللہ قرآن میں بھی کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت نے موت اور زندگی اس لیے بنائی کہ کون ان واقعات کو دیکھ کر اچھے اعمال کرتا ہے، مبالغے کے ساتھ جو صیغہ آیا ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے بڑھ چڑھ کے۔ تو قبرستان میں جانا یہ خود کو عمل کی طرف لانے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ، خود کو با عمل بنانے کی طرف اشارہ۔ نمبر 12، خواب کے اندر نیکی کرتے دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ نیک نصیب اور اچھائی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائیں گے، خود بھی نیکی کرے گا اور لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دے گا انشاءاللہ۔ نمبر 13، خواب کے اندر سورہ یاسین پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، میں نے ویسے قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ان کی مکمل جو ہے
تعبیر بتائی سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، جو میں نے تعبیرات جو ہیں بتائی ہر سورت کی، اس کی کیا تعبیریں، صورتوں کے نام رکھے ہیں اور ان کی تعبیر رکھی ہے۔ تو سورہ یاسین جو ہے وہ کئی معنوں سے دیکھی جا سکتی ہے، برکت کی طرف بھی اشارہ ہے، اچھائی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سورہ یاسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے نا یاسین، تو اس لحاظ سے بھی آپ علیہ السلام کا تابع دار بھی ہے اور برکت کی طرف بھی اشارہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 14، خواب کے اندر کعبہ دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ مقبولیت کی دلیل ہے، دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ نمبر 15، خواب کے اندر سبز گنبد دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھنا، یہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت اس کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری سنت سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ انشاءاللہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ محبت رسول کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 16، خواب کے اندر سفید کپڑوں میں دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے، تہمتوں سے بری رکھیں گے اور عزت والی زندگی دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 17، خواب کے اندر درود پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے نا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اتنا درود پڑھتا ہوں، اتنی دعا کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ اور زیادہ بہتر کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ کرتے کرتے حدیث لمبی ہے، کرتے کرتے جو ہے وہ سارا ہی اپنی دعا میں درود پڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو مانگے گا اللہ عطا فرمائیں گے، اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور اللہ تجھ سے غم اور پریشانی بھی دور کر دیں گے، سبحان اللہ۔ درود پڑھنا یہ بڑی اہم ایک فضیلت ہے اور عظمت کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی طرف بھی یہ اشارہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 18، خواب کے اندر دعا مانگنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو دور کریں گے، کیونکہ دعا جو ہے انسان مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 20، خواب کے اندر روزہ رسول پر حاضری دینا، سبحان اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں جاتا ہے، روزہ رسول پر جاتا ہے، ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، دوسرا یہ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو حاضری کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس کے تمام جو مشکلات والے معاملے ہیں ان کو آسان فرما دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا پیار کرنے والا انسان ہے، سبحان اللہ۔ یہ 20 خواب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اچھے لگیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خواب کی تعبیر، میں حافظ حمزہ فروق المعبر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت تمام کو خوش رکھے، برکت دے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ کو خواب کی تعبیر ہر لحاظ سے بتائی جائے گی، اور فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر میرے جو آئی ڈی موجود ہے، آپ ان کو جا کے فالو کریں اور دیکھیں خواب کی تعبیر انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔